ہوٹل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے. ہوٹل کا کھانا جانتے ہو کس طرح کا ہے؟ خدا کی قسم جب تک مجبوری کی ضرورت نہ ہو تب تک ہوٹل کا کھانا کھانا کبھی نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا. کیا لوگوں نے سمجھا ہے؟ کیا ہے دین؟ داڑھی رکھ لی, کرتا پاجامہ پہن لیا, سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے. یہ تماشا ہے, تماشا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتی ہو, کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افطار کر لیتا ہوں, کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں ڈوبا ہوا انسان میرا کھانا نہ پکائے. یہ تو مقام ہے ہمارے بزرگوں کا, اور ہم جا رہے ہیں کافروں, مشرکوں, ناپاکوں, جنوبیوں, بدکاروں اور فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر, اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنک فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جیلیٹن ملی ہوئی ہوتی ہے, اور جیلیٹن حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. کوئی چائنیز فوڈ جیلیٹن کے بغیر نہیں بنتا, کوئی جنک فوڈ جیلیٹن کے بغیر نہیں بنتا. ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ خنزیر کھا رہے ہیں, خنزیر. انہیں کچھ خبر نہیں. مزہ آ رہا ہے ان کو, مزہ آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ ان کے فجر کی نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو, اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ تہجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس, اس بندے کو جگا دو, اس بندے کو جگا دو, تہجد کا وقت آ گیا, میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سنا دو, میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. تب تو تہجد سے آگے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیث کھانا گھسا ہوا ہے, حرام کھانا گھسا ہوا ہے. بڑی بڑی دور تک کی کیا اثرات ہیں, سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں 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 دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے پیپسی کولا کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے جنک فوڈ کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے میکڈونلڈ کا؟ کیوں دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے؟ احمقوں, میں آج میں اپنے لہجے کو سخت ترین گزارنا چاہتا ہوں. او بیوقوفوں اور عقل کے دشمنوں, تم پڑھے لکھے سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم ایک نیٹ پر جا کر پیپسی کا فارمولا نہیں پڑھ سکتے, تم جا کر میکڈونلڈ پر ریسرچ نہیں کر سکتے. میکڈونلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوشت پکڑا گیا ہے. پہلے گھوڑوں کے گوشت کی خبر آئی, گدھوں کے گوشت کی خبر آئی. انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو چھپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میکڈونلڈ میں استعمال ہو رہا ہے. اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا, آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کیمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے, اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے, نفرت کا, ریوولٹ کا, بڑوں کے خلاف کی بات کے نہ ماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اور وہ یہ سارے ڈرنکس میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چائنیز فوڈ میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کیمیکلز ہیں جن کیمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استاذوں, اپنے پیر, اپنے شیخ, اس کے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. ہمارے مشائخ اور اکابر ریسرچ کر کر کے تھکے جا رہے ہیں, لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجوان, یہ بے حس نوجوان سننے